جو کشمیر کے لوگ ہیں ان کے دل بھی دکھی ہے. میں نے کچھ کشمیریوں سے پوچھا کہ آخر آپ کو، انہوں نے کہا جی ہمیں مظاہرہ کرنے کی اس لیے ضرورت پڑی ہے کہ ہمارے خاندان ہے وہاں، ہمارے خاندانوں سے ہمارے رابطے ہی نہیں ہیں، ہمیں کوئی پتہ نہیں وہ کس حال میں ہے. اور ہم جو خبریں سنتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اتنی لاشیں گر گئی، اتنے لوگ اٹھا لیے گئے، اتنے لوگوں پر تشدد ہوا. تو آخر ہمارا قصور کیا ہے؟ ہم تو پاکستان کے ساتھ بڑی محبت سے رہ رہے تھے، بڑے بھائیوں کی طرح رہ رہے تھے. تو یہ اچانک کس نے سازش کی ہے؟ اب وہ بہت سے لوگوں سے یہاں جو یہاں کی سیاست کرتے ہیں، برطانیہ میں بڑی عام سیاست کرتے ہیں، جیسے لارڈ قربان حسین وغیرہ، ان سب دوستوں سے بات چیت ہوئی ہے. انہوں نے کہا دیکھیں جی ہم نے تو معاملہ سلجھانے کی بھی کوشش کی. اب اگر اس کا جائزہ لیا جائے تو دیکھیے، جہاں کہیں بھی دنیا میں آپ نیچرل اپوزیشن ختم کریں گے تو خود رو اپوزیشن آ جائے گی. میں آپ کو ایک قریبی ملک بنگلہ دیش کی مثال دیتا ہوں. بنگلہ دیش میں حسینہ واجد نے نیچرل اپوزیشن کو ختم کیا، اپوزیشن کے سارے لوگوں کو جیلوں میں ڈال دیا، کچھ کو پھانسیاں چڑھا دی، اور بظاہر وہ اپوزیشن ختم کر کے بیٹھ گئی. لیکن پھر خود رو اپوزیشن آ گئی ڈھاکہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کی صورت میں. اب یہاں جو کشمیر میں جو کھیل کھیلا گیا پچھلے 2-3 برسوں میں، وہ یہ ہوا کہ انہوں نے چودھری انوار الحق کو وزیر اعظم بنا دیا، اور اس وزیر اعظم کی ٹوکری میں پی ٹی آئی کے بھی منحرف سارے ڈال دیے، نون لیگ کے بھی ڈال دیے، پیپلز پارٹی کے بھی ڈال دیے. تو اپوزیشن رہی نہیں. تو پھر نیچرل اپوزیشن جب آپ نے ختم کی تو ایک خودرو اپوزیشن کس کی طرف سے آ گئی؟ کشمیر ایکشن کمیٹی آ گئی. تو وہ جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے اس نے اپنے مطالبات رکھے. اب ان کے مطالبات کا جائزہ لیں تو وہ کوئی ایسے مطالبات نہیں ہیں کہ جو ناجائز آپ کہہ سکیں، جائز مطالبات ہے. پھر جو مزے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی وفاقی حکومت میں شامل مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے وزراء گئے، انہوں نے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے لوگوں سے مذاکرات کیے، ایک معاہدہ طے پایا، اور پھر کہا گیا کہ یہ 1 سال میں ہم امپلیمنٹ کر دیں گے. اب جو اس معاہدے سے پھر رہا ہے اصل میں تو کلپریٹ وہ ہے، جوائنٹ ایکشن کمیٹی نہیں ہے. جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے مطالبات وہی ہیں، انہوں نے کوئی مطالبات بڑھائے نہیں یا کوئی مطالبات وہ نہیں کر دیے جو پہلے ڈسکس نہ ہوئے. تو معاہدے کی خلاف ورزی جس نے کی اس کو تو کوئی سزا نہیں دی جا رہی، اور جب معاہدے پر عمل درآمد نہیں ہوا تو وہ احتجاج کرنے باہر نکلے پرامن شہریوں کے طور پر. اب ان پر گولیاں برسا دی گئی، انہیں گرفتار کر لیا گیا. پھر آپ دیکھیں کہ یہ پتہ نہیں نون لیگ کی حکومت جو ہے یہ کس قدر نااہل ہے. اور کشمیر میں جو حکومت تھی پیپلز پارٹی کی لاسٹ ٹائم، جو ابھی بھی وزیر اعظم تو وہی ہیں ان کے فیصل رٹور صاحب، یہ کس قدر احمقانہ فیصلے کرتے رہے کہ انہوں نے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے اراکین کے گھروں پہ چھاپے مارے اور پھر کہا کہ جی یہ انڈین کرنسی برآمد ہوئی ہے. وہ یار تو خدا کا خوف کرے، وہ عام لوگ ہیں. تو آپ کسی سمجھتے ہیں کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایلیگیشن لگائی گئی کہ یہ دہشت گرد ہیں یا انڈین بیکڈ ہیں، ایسا کوئی سین نہیں تھا؟ بالکل نہیں، میرا اچھا، دل ہی نہیں مانتا. وہ عام بالکل ٹھیک، لوگ ہیں، عام عام لوگ. لوگ ہیں، کشمیر کے لوگ ہیں. دیکھیں ان کے مطالبات غلط ہیں ہی نہیں. پورے جو پنڈی کی آبادی ہے، پنڈی شہر کی، اس سے کم آبادی ہے کشمیر میں. اور یہ جو مہاجرین کی سیٹیں آپ دیکھیں، جو کشمیر کا پیسہ ان پہ خرچ ہوتا ہے، جو مہاجرین کی سیٹوں پہ جیتنے والے پیسہ لے جاتے ہیں، کہیں لگتا تو ہے نہیں. وہ سارے علاقے عام طور پہ پنجاب میں ہیں، ایک سیٹ شاید پشاور میں ہے، ایک آدھ کراچی میں ہے، باقی سارے ادھر ہیں پنجاب میں. تو وہاں تو ان کا پیسہ لگتا نہیں. تو کشمیر کے خطے کا پیسہ جو ہے وہ جاتا ہے لوگوں کی جیبوں میں.
اور پھر ایک اور مسئلہ ہے، ایک بندہ جو ہے کوٹلی سے کوئی رٹا سے جاتا ہے مظفر آباد کہ میں فلاں وزیر صاحب سے ملوں گا، میرا کام ہو جائے گا، جس طرح ہمارا کلچر ہے، تو اس میں آپ دیکھیں کہ جب بندہ پہنچتا ہے تھکا ہارا، تو اس کو پتا چلتا ہے کہ وزیر صاحب جو ہیں وہ تو سیالکوٹ میں ہیں اور وہ 20 دن بعد آئیں گے۔ ایک اور وزیر کا پتا چلتا ہے کہ جی وہ ملتان میں شوکت شاہ وہ تو نہیں آئیں گے، وہ فلانا وزیر ہے جی وہ تو ادھر شکر گڑھ میں بیٹھا ہوا ہے وہ نہیں آئے گا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کشمیر کا اقتدار جو ہے وہ کشمیر کی جو حدود ہے اس کے اندر رہنا چاہیے، صحیح، پھر جو اس حدود کے اندر بسنے والے نوجوان ہیں وہ بے روزگار رہے، اور ان کے نام پہ لاہور میں پڑھنے والے، اسلام آباد میں پڑھنے والے وہ آ جاتے ہیں جناب مہاجرین کے کوٹے پہ۔ اچھا پھر اگر آپ نے آبادی کا یہ کہتے ہیں جی ادھر بھی بستے ہیں، تو پھر یہ جو اوورسیز کشمیری ہیں ان کا کیا قصور ہے؟ پھر اس صحیح۔ تناسب سے ان کی بھی سیٹیں دے دیں۔ تو بنیادی طور پر یہ سیٹیں رکھی تھی فیصلہ کرنے والوں نے، جنہوں نے بھی رکھی، یہ بلیک میلنگ کے لیے، اور پھر آپ ہاں، دیکھیں میک اینڈ اس کی، بریک، حکومت کی میک اینڈ بریک کے لیے رکھی تھی کہ جس جی کی ہاں، حکومت بنانی ہے بنا دیتے ہیں۔ اچھا، کابلا کوٹ کو تو انہوں نے کوئی ایسا علاقہ بنا دیا ہے جیسے یہ کوئی بہت خطرناک لوگوں کا علاقہ ہے۔ حالانکہ میں نے انہیں کہا کہ پورے کشمیر میں سب سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ راولا کوٹ کے، وہ پاکستان میں بڑی اچھی پوزیشنوں پہ، فارن آفس میں، دوسری جگہوں پر رہے ہیں، افواج میں بھی رہے ہیں۔ اب ابھی بھی کشمیر میں آپ دیکھیں نا، 6 لیفٹیننٹ جنرل آزاد کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں، 13 جرنیل ہیں جو کشمیر کے ہیں۔ حکومت کو سمجھائیں کہ یہ فیصلے پیار محبت سے کریں، نفرت اچھا، سے فیصلے لیکن نہیں ہوتے۔ لیکن یہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ سختی اتنی کیوں ہوئی ہے سر؟ کیا اس کا کوئی سٹیٹس چینج کرنے جا رہے ہیں، صوبہ بنانے جا رہے ہیں، یا جو 28ویں ترمیم ہم سوچ رہے ہیں مبینہ طور پر، یا مور لائکلی آئے گی کسی لمحے اور نئے صوبے بنیں گے، اس کی کوئی بندر بانٹ ہوگی؟ مطلب یہ نہیں کوئی اس کے بیہائنڈ سین کیا ہے؟ اس طرح کبھی ہوا نہیں، اور پھر بڑا سینسیٹیو اس کا یہ علاقہ ہے، اقوام متحدہ میں اس کی قراردادیں ہیں، مترازہ علاقہ ہے۔ ہم نے 70-75 سال مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزاد کروانے کے لیے، انڈیا سے کشمیر چھڑوانے کے لیے اتنا پیسہ ہم نے خرچ کیا ہے، پاکستان نے اتنی شہادتیں ہوئی گئی ہیں، مطلب پوری دنیا میں ایک تحریک چلی ہے، جنگیں ہوئی ہیں، تو یہ کچھ ہونا تھا، تو پھر آخر یہ اتنا کچھ کرنے کے لیے کیا اتنی اس کی ضرورت تھی؟ اگر صوبہ بنانا تھا یا پاکستان کے صوبوں میں مرج کرنا تھا، اصل میں بیسیکلی آپ نے سوچا ہوگا نا سر، آپ پاکستان میں رہے ہیں، 3 مہینے سے یہ تحریک چل رہی ہے، تو آپ کچھ بتائیں کہ وجہ کیا بنی؟ اچھا مجھے نہیں لگتا کہ صوبہ بنانا ہے، ہاں، تو مسلم لیگ کیونکہ نون کی حکومت، تو مسلم لیگ نون کی حکومت بنی ہے، تو اس سے کا پھر صوبہ نہیں بن بھی جائے تو کیا ہوگا؟ نہیں صوبہ اور نہیں بنے گا۔ دیکھیے ایک متنازع علاقہ ہے، لیکن دو ہزار یہ تو انیس میں انڈیا نے کر دیا نا سر، تو جی اقوام جی جی، متحدہ نے کیا کیا اور ہم نے کیا کیا؟ اور یہ نہیں بھی کہا جا رہا ہے کہ انڈیا نے جو کیا ہماری مرضی کے مطابق کیا، جنرل باجوہ صاحب نے کوئی نیگوشیشن کی تھی، تو اب ہم کر لیں گے تو کیا ہوگا؟ دنیا آگر کیا کرے گی؟ ہماری تعریفیں ہوتی ہیں پھر نہیں ایسا نہیں ہوگا۔ دیکھیں یہ ایک پرانی بات ہمیں چودھری سرور صاحب نے بتائی کہ 2002 کی گورنر انڈین پنجاب سابق، ڈیلیگیشن، ہاں انڈین ڈیلیگیشن ادھر آیا ہوا تھا برطانیہ میں پارلیمنٹ میں، تو ان سے ان کی گپ شپ ہوئی، کشمیر کا ایشو بھی ڈسکس ہوا۔ تو یہ ڈسکشن میں ہوا کہ کشمیر جو ہے وہ خود مختار اگر بن جائے تو پھر کیا ہے؟ تو انڈین ڈیلیگیشن نے حیرت انگیز طور پر کہا کہ اگر خود مختار کشمیر کی بات ہو تو ہم سمجھیں گے کہ کشمیر جو ہے وہ خود مختار کی بجائے پاکستان کا حصہ بنے۔ اچھا، اچھا انہوں نے کہا ہمیں بڑی حیرت ہوئی کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ حل کرنا ہو تو خود مختار بن جائے، تو انہوں نے کہا نہیں، انڈین ڈیلیگیشن نے کہا نہیں نہیں خود مختار نہیں، ہم پھر چاہیں گے کہ کشمیر پاکستان کا حصہ بن جائے۔ اچھا جب انہوں نے وجہ دریافت کرنے کی کوشش کی
تو انہوں نے کہا دیکھیں ہم کوئی برے صغیر کے اس حصے میں کوئی اسرائیل نہیں چاہتے، اگر خود مختار کشمیر بن گیا تو پھر استعماری طاقتیں ادھر بیٹھ جائیں گی، اور ہم نہیں چاہتے ہمارے سر پر یہ استعماری طاقتیں بیٹھے۔ اب گزارش یہ ہے کہ میرا نہیں اندازہ کہ صوبہ بنایا جا سکے، نہ ہی میرا خیال ہے بنانے کا بھی ارادہ ہے۔ لندن میں 5 جولائی کو جو مظاہرہ ہوا ہے، رپورٹس بتاتی ہیں میٹروپولیٹن پولیس کی کہ 80,000 لوگ اس میں شامل تھے، اور پاکستان کے ارباب اختیار جو ہے وہ یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہ انہوں نے ایک وفد بھی یہاں بھیجا، بلکہ اس پر انویسٹیگیشن ہو رہی ہے کہ 80,000 لوگ آئے کہاں سے۔ اچھا، کہ اتنا بڑا مظاہرہ ہوا یہاں پر، اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ کشمیر، آزاد کشمیر اگر صوبہ بنتا ہے کسی لمحے پہ تو صوبہ بنائیں گے جیسا ہے ویسا ہی، یا مختلف صوبوں میں اسے مرج کر دیا جائے گا؟ نہیں، آزاد کشمیر الگ ریاست رہے گی۔ دیکھیے دوسری بات جو ہے مظاہرے کی، اس پہ بھی ذرا بات کر لیں۔ اب دیکھیں پاکستان کے سیاسی تخت پر جو اس وقت ناہل ٹولہ بیٹھا ہوا ہے، فارم 47 والا، انہوں نے اس کو پی ٹی آئی سے جوڑنے کی کوشش کی، تو پھر سوال پیدا یہ ہوا کہ پی ٹی آئی جب اپنا مظاہرہ کرتی ہے تو اس میں تو 2,000 بندہ ہوتا ہے، تو 80,000 بندہ کدھر سے آ گیا؟ پی ٹی آئی اپنے لیے جو مظاہرہ کرے وہ 2,000 کرے، اور جو کشمیریوں کے لیے کرے اس میں 80,000 آ جائے۔ نہیں، یہ خالصتاً کشمیریوں نے مظاہرہ کیا۔ اب دیکھیں جو الیکشن کا وہاں ڈھونگ میں ہے، یہاں مظہر برلا صاحب، میں یہاں 35 سال سے رہتا ہوں، اور میں ہمیشہ مظاہرے بھی کور کرتا رہا ہوں، ملین مارچ بھی کور کیا ہے۔ 5 جولائی کو یہ جو مظاہرہ ہوا تھا، جو لندن پارلیمنٹ اسکوائر سے شروع ہوا اور پھر ہائیڈ پارک سے گزرتا ہوا، تقریباً 1 گھنٹے کی واک تھی جو پاکستان ہائی کمیشن میں آگر پہنچا۔ میں نے اس کو A4 پاکستان ہائی کمیشن میں پہلے گیا، وہاں 400-500 بندہ پہلے جمع ہو چکا تھا، مظاہرہ جو مین لانگ مارچ تھا وہ آنے سے پہلے، اور میں نے اس کو پورا کور کیا ہے۔ میں کھڑا ہو گیا اور مجھے فیس کرتا کرتا سارا جلوس جو میں گزرا ہے وہ سارا میں نے کور کیا ہے، اور وہ تقریباً 15-16 منٹ کا وہ ویڈیو ہے جو میری یوٹیوب پہ پڑی ہوئی ہے، اور کسی نے بھی اس طرح نہیں کیا۔ اور میں تو جیلم کے، مجھے پہلی دفعہ پتہ چلا کہ منگلا ڈیم کے جو متاثرین ہیں وہ جیلم آن ورڈ، جب میں نے جیلم کے لوگ دیکھے وہاں، اور گجر خان کے لوگ، اور پھر کھاریاں گجرات کے لوگ جن کو میں جانتا ہوں، مجھے یہ پتا چلا یہ تو منگلا کے افیکٹڈ لوگ ہیں یا ان کی آپس میں رشتہ داریاں ہیں۔ سو نہ صرف میرپور کوٹلی اس کے اندر شامل تھا، بلکہ جیلم جی ٹی روڈ کے لوگ بھی سارے اس میں شامل تھے۔ اچھا، جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے مطالبات آپ جائز سمجھتے ہیں، لیکن ایک بڑا ریلیونٹ کوشچن ہے کہ جو میں دیکھتا ہوں، آپ اس پہ کامنٹس کریں کہ جو کچھ یہاں پر یا اوورسیز میں ری ایکشن آیا ہے، کہ آزاد کشمیر کے لوگ جو بد دل ہوئے ہیں، جس طرح اس سارے معاملے کو ٹیک اپ کیا گیا پاکستان کی حکومت کی طرف سے، کہ انٹرنیٹ بند کیا گیا، اور پھر جو خبریں جینین تھی، جو اصلی تھی، ان کو چھپانے کی کوشش کی گئی، اور ایک غلط بیانیہ پاکستان کے ٹیلی ویژن کے اوپر چلایا گیا، جس کا رد عمل آیا، اور اسی کا نتیجہ 5 جولائی کا مظاہرہ بھی تھا، پارلیمنٹ میں بحث بھی تھی، اور پھر اس میں جو آل پارٹی کشمیر کمیٹی ہے ان کے ہاؤس آف کامنز کے اندر ڈبیٹ بھی تھے، اور پھر فارن منسٹر کو 70 کے قریب جو ممبر آف پارلیمنٹ ہیں انہوں نے خط بھی لکھے ہیں جس میں اپنے بھی شامل تھے، اور پھر اپنے ہی ایم پیوں کے خلاف پاکستان سے جو ہے اینکر، کچھ سیاسی جماعتوں کے رہنما اپنے آپ کو اینکر اور صحافی سمجھتے ہیں، ان کے ذریعے انہیں ڈی مورلائز کرنے کی بات کی گئی، اور پھر جو میڈیا پر پابندی لگائی گئی، خبریں بند کی گئی، فوڈ کی سپلائی روکی گئی، اس کا یہ کہاں پلاننگ ہوئی کہ ایسا کرنا چاہیے، اور اس کے پیچھے محرکات کیا تھے؟ جب آپ فوڈ بند کر دیتے ہیں، فروٹ بند کر دیتے ہیں، کچھ جانے نہیں دیتے، دوائیاں نہیں جانے دیتے، تو یہ کیا اسٹریٹجی تھی سر؟ 2 حکومتیں اس کی ذمہ دار ہیں، جی، ایک تو پاکستان کی وفاقی حکومت اور دوسری آزاد کشمیر حکومت۔
صحیح آزاد کشمیر حکومت اس لیے ذمہ دار ہے کہ چپ کر کے خاموش کر کے ہو کے بیٹھ گئے جی گھوگو بن کے. اور یہ جو دوائیاں روکنا، خوراک روکنا، انٹرنیٹ بند کرنا، بد دلی اصل میں یہاں سے پیدا ہوتی ہے کہ جب آپ ان کے رشتہ دار ہیں بھائی کشمیر میں، یہاں جو برطانیہ میں بسنے والے لوگ ہیں، تو پھر فورتھ شیڈول والی بات بھی آئی. تو غلطی پہ غلطی، غلطی پہ غلطی. دیکھیے غلطی کبھی بھانج نہیں ہوتی، وہ غلطیوں کو جنم دیتی ہے. تو یہاں جو نااہلوں کا ٹولہ پاکستان میں بیٹھا ہوا اقتدار میں، جو فارم 47 کی پیداوار ہے، جس طرح کا الیکشن یہاں ہوا اس سے بھی کہیں گیا گزرا الیکشن کا ڈھونگ وہاں رچایا گیا آزاد کشمیر میں. ابھی آپ مجھے بتائیں، وہاں تو 10% ووٹ بھی نہیں پڑا، ٹھپے مارے گئے ہیں، ٹھپے لگائے گئے ہیں، سب نے دیکھا ہے. صحیح الیکشن میں لوگوں کی دلچسپی نہیں تھی. اب آپ وہاں ایک لولی لنگڑی حکومت بنا دیں گے جس کو عوامی پذیرائی حاصل ہی نہیں ہوگی. اب میرا خیال ہے کہ ابھی بھی کوشش یہ ہو رہی ہے، یہاں جو کشمیر کے لوگ ہیں برطانیہ میں بسنے والے، وہ شاید ممبران پارلیمنٹ اور دوسرے لوگ ایک وفد بنا رہے ہیں پاکستان جانے کے لیے تاکہ کسی سطح پر بات کی جائے. آپ دیکھیں نا، یہ حکومت کا کام تھا بات کرنا، کہ جو لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں دھرنا دے کے، ان سے بات کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ بات کی جاتی وہاں گولیاں چلا دی گئی. صحیح اب اس کا حل ہے کہ بھائی جن لوگوں کے بچے شہید ہوئے ہیں ان کے گھروں میں جائیں، ان سے معافیاں مانگیں اور انہیں کہیں جی دھرتی کے لیے معاف کر دیں اور کمپنسیٹ کریں. جیلوں میں لوگ بند ہیں سر، زخمی بہت سارے لوگ ہیں. وہ لوگ جیلوں میں بند ہیں، ایکشن ان کو کمیٹی کو رہا کالا کریں. دم قرار ایکشن کمیٹی کو کالا دم قرار دیا گیا ہے، حالانکہ وہ کوئی رجسٹر جماعت کی تنظیم ہی نہیں ہے. پھر جن لوگوں کے پاس اپنے فیصل راٹھور کی بات کی، 3 تاریخ کو تو فیصل راٹھور وزیر اعظم کی حیثیت سے شوکت نواز پیر کے گھر گیا ہے بات کرنے کے لیے، تو اس کے بعد ان کو پکڑا ہے. آج کتنے دن ہو گئے کسی آپ عدالت میں پیش نہیں مجھے کیے، یہ بتائیں، ایک دہشت گرد کے گھر وزیر اعظم چلا گیا، چلا گیا. ایک اگر ان کی بات حکومت کی مان لیں تو ایک غدار کے گھر بھی وزیر اعظم گیا. اور یہ جو پاکستانی گزرا تھے، یہ جو ان کے بڑے بڑے سینئر رہنما تھے نون لیگ کے اور پیپلز پارٹی کے، یہ پرتشدد لوگوں سے ملتے رہے ہیں، ان کے ساتھ معاہدے کرتے رہے ہیں، ان کے یہ پاس کوئی غداروں کے آنسر، ساتھ معاہدے ان کرتے کے رہے پاس ہیں. کوئی آنسر نہیں ہے. لیکن مجھے ذرا سا